جب امام صاحب مسجد سے باہر نکلتے، کئی مساجد کا معاملہ ہے،
ہمارے پاس بھی شہر پروڑی میں جب مسجد سے ہم اترتے نیچے تو کئی کافی لوگ غیر مسلم لوگ باہر کھڑے ہوتے. کیوں کھڑے ہوتے؟ حضرت بیمار ہے, بچھڑ کے نیند میں سے اٹھا ہے, پریشان ہے, گھبراہٹ آ رہی ہے, ذرا کچھ دم کر دو تاکہ یہ دم کیا ہوا میں اپنی اولاد کو پلاؤں تو اسے اطمینان حاصل ہو جائے. یہ اس کی افضلیت ہے کہ جب پانی پہ پڑھ کے دیا جائے تو وہ قرآن مقدسہ پڑھا ہوا پانی کوئی پی لے تو یقیناً اسے اطمینان مل جائے, سکون مل جائے, گھبراہٹ دور ہو جائے. تو ذرا سوچئے جس کے سینوں میں اللہ نے یہ قرآن اتارا ان کا مقام کیا ہوگا, اور جس کے ان پر نازل فرمایا اس نبی کا کیا مقام ہوگا. یہ کلام اللہ کی عظمت, اس کی افضلیت ہے. ہمارا یہ سلسلہ رواج رہا کہ قرآن مقدسہ کی تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ پڑھتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ جہاں اللہ رب القدیر نے اپنا ذکر فرمایا اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنے رسول کا ذکر فرمایا. ہمارے پاس ایک فتنہ دنیا میں چل رہا ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے خیریت, کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے, تو کچھ لوگوں کو نہ جانے کیا تکلیف ہو جاتی, کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ کے برابر بتا دیا. قرآن فرمانا ہاذا من فضل ربی, کہ میرے رب کا فضل ہے, تو فضل فرمانے والی ذات اللہ کی یہ آیت بھی کیوں یاد ہے؟ اس لیے یاد ہے کیونکہ گھروں پہ لکھی جاتی, تجوریوں پہ لکھی جاتی, اسی لیے یہ آیت یاد ہے ہمیں. پر 10ویں پارہ سورہ توبہ اٹھا کے ہم پڑھے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے تم لوگوں کا, اور قرآن فرما رہا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا فضل ہے کیونکہ اللہ نے جہاں جہاں خود کا ذکر فرمایا اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا. وہ محبوب کی محبت ہر مسلمان کے لیے ایمان ہے. اگر وہ محبوب کی محبت نہ ہو تو خدا کی محبت کر کے کوئی فائدہ نہیں, خدا حد سے ہونے والا نہیں ہے. قرآن میں بار بار کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محبوب آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, کس سے محبت؟ اللہ سے. اگر محبت کرتے ہو فاتبعونی, میری اتباع کرو. اس کی رسول خدا کی اتباع. اگر رسول خدا کی اتباع نہیں کرو گے تو تمہاری محبت کچھ کام کی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت فرمائے. یہ تقاضے. تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش خدمت ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر تکلیف نہ ہو تو بکھر کے بیٹھنے سے اچھا ہم سمیٹ جائے, ایک جگہ آ جائے تو اور مزہ ہے. ہم مسلمان کب تک بکھر بکھر کے رہیں گے؟ اگر کسی کو پیٹ کی تکلیف ہے تو وہ بیٹھے, کوئی بزرگ ہے, ورنہ آ جائے, کیونکہ ہم بکھرے ہوئے دنیا میں اسی لیے آج پریشان ہے. اگر مسلمان ایک جگہ ہوتا تو مصیبت میں نہیں آتا. آپ آ جائیں تو پڑھنے والے کو مزہ آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا. یہ محفل ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے, خود خدا کو قریب ہوتا ہے, اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. یہ وہ محفل ہے. تو اس محفل کا لطف لے, درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے نظر میں جمال حبیب خدا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضور سید محمود میاں صاحب قبلہ, حضور سید محمود میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. چمن چمن گلی گلی, چمن چمن گلی گلی, چمن چمن گلی گلی.
آپ حضرات تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شہزادہ خطیب لقب، شہزادہ خطیب لقب، شہزادہ خطیب لقب، شہزادہ غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں سبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے مقرر خصوصی آئے حبیب مولانا علی شہزادہ غوث اعظم جانشین خطیب اکرم حضرت علامہ مولانا سید علی مصطفیٰ الفاروق علی بادشاہ الفاضلی الموصلی الجیلانی القاضی صدر نشین خانقاہ عالیہ قادریہ موصلیہ کی دوشی جناب سید جمیل صاحب فرمائیں. اور اس عرص کی جو محفل آج سجائی گئی ہے، اس عرص کی محفل کی جو نگرانی فرما رہے ہیں، اس ہندوستان کی عظیم شان خاندان نظام الدین اولیاء اورنگ آباد کے صدر نشین بلند رتبہ مولانا شریف آل نبی اور نبی علی جناب ایڈوکیٹ سید محبوب العارفین المعروف محبوب میاں صاحب جملہ مرکز العین، نائب صدر نشین بانگلہ عالیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کریمی وہ بانی تحریک محبان اہل بیت فاؤنڈیشن کی متوشی جناب
شیخ زبیر قادری اور حسین صاحب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شہزادے غوث اعظم کی خودکشی جناب ہمارے زبیر بھائی فرمائیں۔ اور سید حافظ و قاری جناب سید مشتاق احمد صاحب قادری اشرفی خطیب امام اسی مسجد حضرت کی خودکشی جناب حفیظ بھائی جان فرمائیں۔ اور جناب شیخ زبیر احمد الحسینی القادری صاحب کی خودکشی جناب ہمارے افضل بھائی فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں محفل بابا شروع ہو چکی ہے اور ابھی ہم لوگ بیدار نہیں ہوئے، نہ جانے کیوں کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ میں ایک نعرہ مار رہا ہوں جس نعرے سے خیبر جیسے قلعے کے دروازے ہدایت کرتے تھے۔ اب دیکھیے ہم آشے والے علماء نے اہل بیت کو ہمارا عالم کیا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، علی علی ہے، علی کا مقام کس کو ملا؟ کسی کو ملا وہ مقام؟ کسی کو ملا؟ شاید کہتا ہے علی علی ہے، علی کا مقام کس کو ملا؟ نبی کے علم کا خزانہ تمام کس کو ملا؟ صحابہ اور بھی ہے ہمارے نبی کے، لیکن خدا کے شیر کا دنیا میں نام کس کو ملا؟ خدا کے شیر کا دنیا میں نام کس کو ملا؟ حضرات اسی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اولاد آج ہمارے اندر جلوہ گر ہے، اور الحمدللہ اس محفل کی نگرانی بھی اور اس محفل کے مخرج خصوصی بھی جو ہے وہ اسی علی کی اولاد ہے، جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ لاکھوں کے لشکر میں جو تنہا دکھائی دے، لاکھوں کے لشکر میں جو تنہا دکھائی دے، جس کی تنہائی بھی ایک لشکر دکھائی دے، ارے تاریخ میں ایک امام ایسا بتا دو چادر جو اوڑھ لے تو پیغمبر دکھائی دے، چادر جو اوڑھ لے تو وہ پیغمبر دکھائی دے۔ تاریخ میں امام بہت مل جائیں گے پر ایسا امام کوئی نہیں ملے گا کہ جو چادر بھی پہلے تو امام دکھائے۔ حضرات یقیناً آئیے میں بلا تعطیل بلا کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے مخرج خصوصی شہزادہ غوث اعظم جانشین خطیب مقدر پیر طریقت محمد علی شریف حضرت علامہ مولانا سید آل مصطفیٰ المعروف علی
الله تبارك وتعالى في شأن أزواج حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيد المشهد وسيدة الجد والدين الغوث الأعظم واثق اللطف وغير الإمام وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أخفي بها الرغباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی اور نبوت تیرے گھر کی ہے امامت تیرے گھر کی ہے کرامت تیرے گھر کی ہے شہادت تیرے گھر کی ہے بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے تو ہی ہر دور سے کر دے میری مشکل کی آسانی اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی اجمیری محی الدین جیلانی قابل صد احترام نگرانی جلسہ پیر طریقت ماہر علوم حسنیہ و نقلیہ ماہر قانون رہبر محافظ قوم و ملت برادری علی وقار حضرت مولانا سید محبوب العارفین صاحب اللہ ادام اللہ فیوزو نائب سجادہ نشین بارگاہ سلطنت نواز حضرت نظام الدین اور قدس اللہ سبحانہ العزیز شہنشین تشریف فرما معزز علماء کرام فاضل کرام برادران ملت اسلامیہ وابستگان دامان غوث و خواجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلام کرتا ہے. نیز اس کا یہ کرم نور علی نور کے مصداق کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائی پھر غوث و خواجہ کا دامن عطا فرمایا اور انہی سے منسوب انہی سے نسبت رکھنے والے اولیاء صلحاء مشائخ کاملین کی نسبتوں سے بھی سرفراز فرمایا. یہ ایک لاابتدائی سلسلہ ہے. اگر سوچا جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، اگر غور و فکر کی جائے تو بہت سارے راز کھلے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی پر فضل فرماتا ہے تو
قرآن پاک میں بے شمار ایسے واقعات درج ہیں، اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ ضروری نہیں اللہ کی قدرت کسی کے حکم کی پابند نہیں، بلکہ ساری کائنات اس کے حکم کے ماتحت ہے، اس کی پابند ہے۔ یہ بات تو آپ سب مانیں۔ اللہ نے جو ہم پر فضل فرمایا، اور میں بالخصوص اس جملے کو اور ریفائن کر کر کنسائز کر کر محدود کروں، جو اہل طریقت پر فضل و کرم فرمایا، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، ساگری ہو کہ نظامی ہو، سہروردی ہو کہ رفاعی، کوئی بھی سلسلہ ہو، ان سلسلے والوں پر جو اللہ کا فضل اور کرم ہے، اس فضل اور کرم میں یہ صرف سلسلے والے ہی شامل ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس میں داخل بولیے نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ تاریخ انسانیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے روئے زمین پر کسے روانہ کیا؟ آدم علیہ السلام۔ آدم کی اولاد اور ذریت میں جو سب سے زیادہ برگزیدہ، جو اولین انبیاء میں ہے، وہ نوح علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ کون ہے بولیے؟ نوح علیہ السلام۔ اب نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا رتبہ عطا کیا، کوئی شک و شبہ ہے؟ نوح علیہ السلام کے مقام اور رتبے میں نہیں۔ قرآن شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس معجزے کی مثال نبی آخر زمان ہمارے اور آپ کے نبی نے بھی عطا فرمایا۔ حضور نے اس معجزے کو فراموش نہیں کیا، بلکہ فرمایا جب امت کو نجات عطا کرنے یا دلوانے کی بات آئی تو اپنی اہل بیت کو کشتی نوح کے مماثل کرا۔ اس جملے پر غور کریں اور آقا کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں، بات آگے سمجھ میں آئے گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا، وہ ہلاک۔ یہ نوح کی کشتی ہے، اور نوح کی کشتی میں شامل ہونے والے جو بھی پہاڑی کو لگے، جو آج ترکیہ کی سرزمین پر ہے، اور بہت عرصے دراز کے بعد اس کی ایک لمبی طویل داستان قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات غور و فکر کی یہاں پر ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، منتخب بندوں میں، سلام علی نوح فی العالمین فرمایا اللہ۔ نوح علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن میں سلام بھیجا بھی ہے، ان کے محاسن، ان کے کمالات بھی بتائے ہیں، اور ان کی عبادتوں کا بھی ذکر کیا، ان کی خوبیوں کا، ان کی خصلتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت پر جب قوم نے، وہ کہنے لگے پروردگار میں دن رات بلاتا ہوں، یہ آتے نہیں ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، اور جب یہ تھک گئے کہا کہ مولا اب میں ان کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، I cannot help them anymore، اب یہ میرے بس کی بات نہیں، تو جانے ان کی نافرمانیوں کو، تو جس کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے، جس انجام تک پہنچانا چاہتا ہے، اے اللہ تو پہنچا۔ جب بدر ہوا دی تو طوفان نوح برپا ہوا۔ اب توجہ طرف بات، ایک طرف نوح ہے جن کے کمالات کا قرآن کی جا بجا ذکر ہے، کشتی میں بیٹھ گئے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، بلکہ چرند پرند اور درندوں تک کو اپنی کشتی میں بٹا لیے۔ اب وہی بچے گا جو نوح کی کشتی میں بیٹھے، توجہ بات ہے، جو وہی بچے گا جو نوح کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ جب کشتی آگے بڑھی تو نوح کو یکایک خیال آیا سب تو آگے بیٹا رہ گیا، توجہ ہے، سب تو آگے بیٹا رہ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کسی کام کاج میں پھنس گیا ہوگا۔ توجہ کی، سوچا تو پتا چلا کہ یہ اس لیے نہیں آتا کہ اس نے میرے رب پر ایمان نہیں لایا ہے، پوائنٹ پر غور و فکر کریں، نہیں لایا ہے۔ جب پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے آ جا، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ طوفان ایسا برپا ہوا کچھ نہیں بچے گا،
تو نوح کے بیٹے نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں تیرے رب پر ایمان لانے والا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں، میں بہت اونچائی پر آ گیا ہوں۔ آج بھی لوگ ہیں بہت ایسے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں بہت اونچائی پر آ گئے، ہمارے باپ یہ ہیں، ہمارے دادا وہ ہیں۔ اب توجہ طلب بات، نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی بلندیوں پر ٹھہرا ہوں، مجھے طوفان کا کوئی خطرہ نہیں، طوفان کا پانی مجھے ڈبا نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نوح نے کہا تجھے اندازہ نہیں ہے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے برپا کرتا قہر نازل ہوگا تو نہیں بچے گا۔ جب بیٹے نے نہ مانی تو نوح نے اللہ کو پکارا۔ قرآن شاعر نے کہا اللہ میرے بیٹے کی خیر، میرے بیٹے کو بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ تاریخ ساتھ جملے قرآن میں اللہ نے اسے محفوظ کیے۔ نوح کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے بھی نوح کا بیٹا، لیکن اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا نہیں۔ توجہ ہے آپ، اے نوح تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہ صرف تیرا نافرمان بلکہ تیرے رب کا بھی نافرمان ہے۔ وہ تیرا بیٹا ہوا تو کیا ہوا؟ ہم نے تیری ذریت میں، تیرے نسب میں، تیری اولاد میں اس کو شامل کیا تھا، ہم ہی اس کو نکال کر پھینک دیتے۔ طوفان آیا، ڈوب گئے، قرآن پڑھے تفصیل آپ کو پتا چلے گی۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ اس میں رکھا کہ نوح جیسے برگزیدہ پیغمبر کے بیٹے کو اللہ رب تبارک و تعالی محض اس کے نبی اور اس کی نافرمانی کی پاداش میں ایسی سزا دی کہ نبی ہے، رسول ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، اب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا اور ڈوب گیا۔ اب توجہ طلب بات یہ کہ امت مصطفی پر اللہ کا جو خصوصی کرم ہے، جو فضل ہے، وہ فضل کا ذریعہ کون؟ حضرت ابراہیم نہیں بنے جو میرے نبی کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم نہیں بنے جو میرے نبی کے چچاتے ہیں۔ نبی کی ذریت کو آگے بڑھانے کا، نبی کے نسب کو آگے بڑھانے کا واحد ذریعہ بنی علی مرتضی شیر خدا کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور نے کہا ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، مالک بھی دو جہاں کو، اور ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو، اولاد کو اس کی بیوی کے ذریعے یا اس کے ذریعے جاری فرمایا، لیکن اے فاطمہ جو تیرا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا، تیرے بیٹے جو ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ میری نسل کو کوثر کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کوثر کو اے فاطمہ علی کی ظلم سے جاری فرمایا۔ اب بات سمجھنے کی توجہ کی بات ہے کہ دیکھو بھائی، محبت میں بیٹا کہہ دینا الگ ہے، بیٹا ہو جانا الگ ہے۔ دیکھیے اسلام میں حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ہے، اس پر بیچ میں وبال ہوا، حیدرآباد کے ایک شیطان ملعون راجا سنگھ نامی شخص نے بڑا وبال کیا تھا۔ علماء اس بحث کو جانتے ہیں، اہل علم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ یہ میرا منہ بلا بیٹا ہے، زید بن حارثہ کو کہا کہ یہ میرا منہ بلا بیٹا ہے، کیونکہ وہ خدمت کر رہے تھے، ان کی داستان بھی بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے ہیں، میلے میں گئے، ماں باپ سے پچھڑے، ان دنوں میں انسان بیچے خریدے جاتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے، غلام بن گئے، حضور کے پاس آ گئے، لمبی داستان ہے، حضور کے پاس پلے بڑے، جوانی تیری پر جب قدم رکھا تو ماں باپ کو پتا چلا کہ ان کا کھویا ہوا بیٹا وہاں پر ہے، وہ بھاگے آئے اور آ کر کہنے لگے محمد یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضور نے کہا مجھ سے مت پوچھو، اس سے پوچھو، یہ جانا چاہتا ہے تو لے کر جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ 100 جانے آپ پر قربان ہیں، آپ کو چھوڑ کر ایک پل کے لیے بھی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا ماں باپ کو چھوڑتا ہوں، حضور آپ کی غلامی کو قبول کرتا ہوں۔ حضور نے کہا میرا منہ بلا بیٹا، اللہ نے کہا محبوب منہ بلا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ اب یہاں توجہ طلب بات ہے، تھوڑا سا دقیق مسئلہ ہے، تھوڑا آپ لوگوں کو شاید گھر کو
جا کے چائے پینی پڑے گی ایک بار پھر. لیکن ذرا توجہ سے سنیں, جب بات آ گئی ہے تو علمی نکتہ ہے, میں آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں. حضور نے ان کا نکاح کروا دیا زینب بنت جحش سے. اب ان کا جب نکاح ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بارہا اطلاع ملتی رہی کہ دونوں کے بیچ میں البل ہو, میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا نیا اختلافات ہوتے ہیں اور یہ بنتی نہیں ہے. کیوں اس لیے نہیں بنتی کہ یہ اکثر لوگ حضور کی غلامی میں گزارنا چاہتے ہیں. اب ان کی جو منقوحہ تھی ان سے جب بعض اختلافات کی بڑی تو طلاق تک نوبت آ گئی اور دونوں کے بیچ میں خلا ہو گیا, سپریشن ہو گیا. اب اللہ کا حکم آیا کہ وہ جو منہ بولا بیٹا تھا, اور ہم نے کہا کہ وہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا تمہارا, اب محبوب تمہیں اس کی بیوی سے نکالا. جو بیوی نہیں رہی ضروری سے ایک تحقیق مسئلہ ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ اہل بیت کا مقام سمجھ میں آئے. بیٹا کسے کہتے ہیں وہ سمجھ میں آئے, اولاد کسے کہتے ہیں سمجھ میں آئے, نسب کسے کہا جاتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے. حضور نے کر لیا, یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا, یہ انسانیت کا آج تک آج تک میں نہیں آئی, اس لیے نہیں آئی. قرآن کا قانون اٹل ہے کہ محبوب کو بولا بیٹا بول لینے سے بیٹا نہیں ہوتا. ادھر حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ تیرے بیٹے میرے بیٹے. اب جب یہ فرمایا تو اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل, علماء بیٹے ہیں یہاں, مشائخ بیٹے ہیں یا سادات بیٹے نہیں کہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذریت کو اللہ نے علی کی صلب میں رکھا ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے رکھا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. معترضین کو اعتراض ہوتا ہے, تو میں نے کہا معترضین سے اعتراض کرنے والوں سے جاؤ ذرا جا کر قرآن سے پوچھو کہ مریم کے گود میں عیسیٰ کیسے پیدا ہوا. ارے جب بغیر باپ کے آ سکتے, اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ مریم کی کوکھ سے عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے, آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, اور نبی کو بیٹے عطا فرمائے تو علی کی صلب سے اس کو لاگو فرمایا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اب جب ظاہر فرمایا, حضور نے کہا کہ یہ میرا نسب ہے, ادھر نوح نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. توجہ ہے, ادھر نوح نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, بچا کے تو اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک, اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں, میں نے تیری ذریت سے تیرے خاندان سے اس کو خارج کر دیا ہے. لیکن جب نبی کے بیٹوں کی بات آئی تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ مولا میری اولاد کو صاف رکھ, میری اولاد کو ستھرا رکھ, میرے نسب کی حفاظت فرما, حسین کی حفاظت فرما, حسن کی حفاظت فرما, فاطمہ کی حفاظت فرما. نہیں, اللہ نے تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ محبوب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہاری یاد سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا. ان جملوں پہ غور کرے گا, کرے گا ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا, دور کرے گا نہیں. اب اللہ نے یہ ذمہ داری خود لی, نہ جبرائیل کو دی, نہ میکائیل کو دی, نہ اسرائیل کو دی, نہ اسرافیل کو دی, یہ ذمہ داری خود لے لی. اب دیکھ نبی کے گھرانے پہ جو تواتر ہے اور اہل سنت پہ بالخصوص اہل طریقت پر جو کرم ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کی ذمہ داری میری ہے, حسن کی اور حسین کی علیہ السلام. اب یہ دونوں کے قریب نہ اقتدار کی بھوک آ سکتی ہے, نہ دنیا کی دولت آ سکتی ہے, نہ لالچ آ سکتا ہے, نہ گناہ آ سکتا ہے, نہ معصیت آ سکتی ہے, نہ کوئی قسم کا کبر آ سکتا ہے, نہ نفرت آ سکتی ہے, نہ کسی سے عداوت آ سکتی ہے, نہ لالچ آ سکتا ہے, نہ آپس آ سکتا ہے. کوئی برائی قریب آ ہی نہیں سکتی, کوئی برائی قریب آ ہی نہیں سکتی. اب یہ جب سلسلہ چلا تو جب اللہ نے دیگر انبیاء پر فضل فرمایا تو ایک پشت میں, پہلی ہی پشت میں کرم اور فضل کے دروازے مکمل کر دیے. تبھی تو تو کا بیٹا بولیے ڈوب گیا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کو اپنے محبوب ہمارے نبی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ تجھ پر جو فضل و کرم کے دروازے کھولے رکھتے ہیں روز اول سے صبح قیامت تک, تیری آل اور اولاد اور فطرت پر بلکہ ان کے متبعین پر تک یہ فضل کے دروازے بند نہیں کیے جائیں. ہم ان کی حفاظت فرمائیں, ہم ان کی حفاظت. اور کیسے حفاظت ہوتے ہیں؟
یہ سادات کرام کا ادب اور احترام ایسے ہی نہیں ہے دوستو. جو کرتے ہیں نا ان کو معلوم ہے انہیں کیا ملتا ہے. عشق جو کرتا ہے اسے ہی عشق کی کیفیات معلوم ہے. اور عشق کرنا مردوں کا کام ہے دوستو. عشق نہیں ہوتا. ایسے تو تابعین میں کرنا جو لیلا کا عاشق ہو گیا, لیلا کے دروازے پر بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا تو اتنا حسین و جمیل و خوبصورت مختاری کلوٹی, اور یہ عشق کی داستان بھی سمجھ میں نہیں ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, بس عشق میں پاگل ہو گیا ہے. اس نے کہا تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے اس میں دیکھا. تم اس کا جسم اس کی حیت کو دیکھتے ہو, میں نے اس کے چہرے میں اللہ کا جلوہ دیکھا. میں نے اس کے چہرے میں اللہ کا جلوہ دیکھا ہے. کیوں؟ دیکھو جب اللہ کی تجلی کسی چیز پر پڑتی ہے نا, اور اس چیز میں آپ کو وہ تجلی نظر آتا ہے تو آپ اس کے دیوانے, آپ اس کے فریب کا ہو جاتے. کیسے پڑتی ہے تجلی؟ موسیٰ علیہ السلام جب چڑھے کوہ طور پر فور دی 10 کمانڈمنٹ, تو راستے میں جانے لگے تو وادی مقدس طوبہ سے گزرے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اللہ نے کہا فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ فخلع علیک, اے موسیٰ میں اللہ ہوں تیری نالے کو اتار دے. پریشان ہو گئے موسیٰ, یہاں کہاں سے آواز آ رہی؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا, قرآن شاہد. اللہ نے ڈائریکٹ کلام نہیں فرمایا موسیٰ سے. کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ جھاڑ پر تجلی ڈالی. تفصیلات بڑے پتا چلے گا جھاڑ پر تجلی ڈالی تو جھاڑوں پر لے گا میں اللہ ہوں. موسیٰ وہاں جھاڑ کے سامنے سجدہ رہے ہوئے نہیں ہوئے. موسیٰ نے کہا تجھ پر تجلی اللہ کی پڑی ہے تب تو بولا. جب جھاڑ پر تجلی پڑی, شجر پر تو شجر بولا, اور جب بشر پر پڑی تو قیس لیلا کا دیوانہ ہو گیا. وہی جملہ اس نے دیکھا, وہی اشرف المخلوقات شجر ہے کہ بشر ہے. بولے انی جاعل فی الارض خلیفہ, شجر کو کہا کہ بشر کو کہا, اللہ نے بشر کو کہا. تو اب قیس جب دیوانہ ہوا تو ایسا دیوانہ ہوا. عشق کسے کہتے ہیں؟ دیکھو دوستو, کیونکہ یہ جو طریقت کا میدان ہے یہ عشق کا میدان ہے, یہ عشق کا میدان ہے. ارے اقبال نے کہا تھا کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام. یہ جو آج کل کے علماء سو ہیں یہ عقل کے چکر میں پڑے, یہ عقل کے چکر میں پڑے, ان کو عشق نہیں معلوم. ہمارے پاس جو عشق ہے نا, ہم نے وہ عشق سیکھا ہے جو سرکار صدیق اکبر نے محمد رسول اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس وہ عشق ہے جو فاروق اعظم نے رسول اللہ سے, اور ہمارے پاس وہ عشق ہے جو بلال حبشی نے رسول اللہ سے فرمایا ہے, جو شعیب رومی نے رسول اللہ سے فرمایا ہے. وہ عشق ہمارے پاس ہے, وہ عشق اہل طریقت کے پاس ہے. وہ عشق کا ایک کرشمہ تھا. قیس دیوانہ پڑا ہوا ہے. تو لیلا کی ایک دوست نے کہا کہ نہیں اس کا امتحان لے لیتے ہیں. تو جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ دیوانے جو ہوتے ہیں نا ان کا بھی بڑا نام ہوتا ہے, دیوانے ہوئے ہیں تو کیا نام نہ ہوگا, بہت نام ہوتا ہے. لوگوں میں شہرت ہوئی کہ لیلا کا ایک ایسا دیوانہ ہے شہزادی کا جو پڑا رہتا ہے, جب تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو تھوڑے روڈ سائڈ رومیوں سے بھی آئے, انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ فری میں عزت کے لیے عمل بھی لے لیں گے تھوڑی. اور وہ سارے بھی قیس کی طرح مماثل بن کر قید بن کر بیٹھ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم, سجادہ نشین خانقاہ سرکلہ شریف. درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. آج کی محفل یقیناً بڑی پرانی ہے, بڑی عرفانی ہے اور بڑے فیض و برکات کی ہے. اسی لیے کہ ایک طرف سرکار غریب نواز کا فیض سراسر بن کر محبوب العارفین بیٹھے, اور ایک طرف سرکار گیلانی پیر غوث اعظم دستگیر کا فیض ہے. تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے. اللہ غالب خود اپنی مرضی سے یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں تمام کی طرف سے آپ کا پرتبار استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کعبہ شریف سے چل کر آپ تشریف لائے گرامی پیر غوث اعظم دستگیر کے خانوادے سے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے دل و اقبال میں ترقی عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق,
عقل ہے محب تماشائے لبے بام ابھی عقل کا کام نہیں ہے دوستو، عشق کرنا یہ مردوں کا کام ہے۔ اب کیوں ہے مردوں کا کام؟ جب بہت سارے مجنون بیٹھ گئے تو لیلا کی سہیلی نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، جب یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب خیز ہے تو اس سے کہو کہ تھوڑا سا اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے، تھوڑا سا جسم کا گوشت کاٹ کر دے دیں۔ جب لیلا کی سہیلی آئی امتحان لینے اور عشق امتحان لیتا ہے، عشق امتحان لیتا ہے۔ عشق کیسے امتحان لیتا ہے؟ ابراہیم کا وہاں پر امتحان لیا، اسماعیل گلے پہ جو چوری چلائی وہ عشق کا امتحان، یوسف سے ادھر امتحان، یونس سے امتحان۔ اللہ عشق کا امتحان لیتا ہے، عاشق کا امتحان لیا جاتا ہے، اور سب سے بڑا امتحان روئے زمین پر عشق الہی کا کسی نے دیا تو وہ نبی کے شہزادے حسین شریف کے کربلا کے وہ سب سے بڑا امتحان، وہ سب سے بڑا امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کر کے بتائی ہے میرے نبی کے شہزادے امام حسین علیہ السلام۔ خواب پر شروع ہوئی داستان اور وہ تعبیر امام حسین کے قربانی پر جا کر ختم ہوئی۔ تو عشق ہے اور عاشق کا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو جب بات آئی کہ اپنے جسم کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر دے دو، وہ جتنے روڈ سائڈ رومیوں سے فرضی خود ساختہ وہ سب بھاگ۔ اب جو اصلی قیس کے پاس لایا گیا تشت اور چھری، تو اس نے یہاں سے کاٹا رکھ دیا، یہاں سے کاٹا رکھ دیا، ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا، ہاتھ کا کاٹا، چہرے کا کاٹا، گردن کا کاٹا، پیر کا کاٹا۔ کنیز چیخنے لگی کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں لیلا نے کہاں کا گوشت بنایا۔ تو یہ ہوتا ہے عشق دوستو، کیا ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے، اور یہ عشق اہل طریقت میں پایا جاتا ہے۔ اہل طریقت میں آج سے تقریباً 4 صدیاں گزرنے آئی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس دائرے پانی سے پوچھ کر گئے، تقریباً 4 صدیاں گزرنے آئی ہیں، لیکن آج بھی عشق ہے، کم ہوا ہے۔ ارے یہ کیسا عشق ہے دوستو، ذرا سوچو کہ بھئی آپ اگر کسی کو دیکھ لو عشق ہو جائے، آج سمجھ میں آئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو اہل طریقت ہے، اگر قیس ہوتا تو اسے بلا کر تمہارے بیچ بٹھاتا اور کہتا کہ تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہوا ہے، ہمارے پاس تو ایسے ہیں دیوانے ہو گئے۔ کوئی نظام الدین اولیاء کا دیوانہ، کوئی محبوب الہی کا دیوانہ ہے، کوئی غریب نواز کا دیوانہ ہے، کوئی غوث اعظم کا دیوانہ، اور دیوانگی ایسی ہے کہ ان کے دوستوں سے محبت ہے تو ان کے دشمنوں سے عداوت بھی رہتا ہے۔ یہ دیوانہ بڑا ہوشیار دیوانہ، یہ وہ دیوانہ نہیں جسے دیوانہ بنا دو، بہت تم نے دھوکے دیے۔ یہ عشق کا معیار جو اہل طریقت میں ہے نا، یہ کہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ فضل جب ہوا اللہ کا کسی نبی پر تو دوسری سیکنڈ جنریشن میں دروازہ بند۔ نوح کے بیٹے کو کہا انہ لیس من اہلک، کہا نو یو کینٹ کم ہیئر، تم آؤٹ، نو انسائڈ یو آؤٹسائڈ، اب تمہاری نہیں چلے گی۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جو محبت صحابہ نے کی تھی نا دوستو، وہ محبت آقا علیہ السلام کے غلام آج بھی حضور سے کرتے ہیں۔ حضور جب اگر تشریف فرما ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ آپ اہل عرب میں حدیث مبارک بڑی مشہور معلوم ہے، اور صوفیاء کے نزدیک تو ان کے دروس میں شامل۔ ابھی رات سے ایک مہمان آئے تھے میرے پاس، بار بار اس کا ذکر فرما رہے تھے، بشیر الحسنی، بہت اچھے دوست تھے۔ ان کے پاس ایک حدیث مبارک ایسی ہے جو تواتر سے اس کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ حضور تشریف فرمائے، حضور ہمیں یاد کر رہے ہیں، اسے ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ ان کا عشق، ان کی محبت، اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے مضبوط ایمان کس کا؟ بات کیا کہیں کہ صحابہ کا نام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میرے احباب، توجہ ہے، حضور نے کہا احبابی، میرے احباب کا تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم ہیں وہ؟ حضور نے کہا نہیں تم نہیں، تم تو اصحاب ہو، تم تو میرے اصحاب میں ہو۔ تو یا رسول اللہ احباب کون؟ اور احباب کس
سے کہتے ہیں نا دوست احباب دیکھتے رکے میں اکثر دیکھتے وہ بڑا اگر دل والا رہا تو رکے میں دیکھا ماں دوست کو لگا with friends اور احباب اسے کہتے ہیں جس سے آپ محبت کرے جو آپ سے محبت کرے انہیں احباب کہتے ہیں یہ احباب ہیں ایک دوسرے سے وہ لوگ محبت کرنے والے حضور نے فرمایا تم تو میرے اصحاب میں ہو میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں جو میری مجلس میں بیٹھے بھی نہیں جنہوں نے مجھ سے کوئی بات سنی بھی نہیں ہزاروں سال گزر جائیں گے لیکن اس کے عشق میں رکھی برابر کبھی نہیں آئے گی ان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ایمان ہوگا وہ میری امت ہوگی جو صبح قیامت تک آتی رہے وہ آپ نے دوستو کیا ہے حضور 1400 برس پہلے دیکھ رہے ہیں کہ میری امت مجھ سے کتنی محبت کرنے لگی آج بھی بتائیے وہ محبت کا جذبہ آپ کے باقی ہے آج بھی وہ آپ کے اندر جذبہ باقی ہے کیوں ہے اسی لیے کہ آپ کی رگوں میں اچھوں کا خون ہندوستان کی زمین ہے دوستوں یہ اورنگ آباد ہے ہندوستان کا پائے تخت یہاں پر تھا اب دلی والوں سے پوچھو ان کے سینوں پہ کتنے سانپ اڑتے ہوں گے شہنشاہ عالمگیر نے پائے تخت کو وہاں سے اٹھا کر لا کر یہاں رکھ دیا یہ کوئی معمولی ٹرانسفارمیشن نہیں تھا ہسٹورین سے پوچھو مورخین سے پوچھو تاریخدان سے پوچھو پائے تخت اتنی آسانی سے نہیں بنتا جاتا اورنگزیب جب اٹھا کر یہاں پر پائے تخت کو لے کر آئے تو یہ جو خطہ ہے یہ اولیاء کا خطہ ہے کیا ہے یہ محبین کا خطہ ہے اور بادشاہوں کی ایک عادت ہوتی تھی they always wanted the best in everything یہی سے نکل کر گئے تھے نا آصف جان اول تمہوں کو یہی فرق ہوتا بات میں سکم گئے سکندر جا تو میرے جدیانہ سرکاری موسیٰ قادری کے ارادت بندوں میں شکل انہوں نے حیدرآباد تو بس گیا تھا سکندرآباد بس آیا the third نظام کون تھے وہ تھرڈ نظام تھے وہ ان کی عادت کیا تھی معلوم ہے ہمیشہ اچھے لوگوں کو لانے بساتے اب حضور کے جو جانثار صحابہ تھے حجۃ الوداع کتنے تھے کم و بیش 1,20,000 سے تجاوز کر گئے 1,24,000 کتنے تھے 1,24,000 صحابہ اب آج کے دور میں ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں دبئی سعودی عربیہ زیادہ پیسہ ہوگا UK یورپ امریکہ کہیں واسطے جا رہے ہیں یہاں پہ پاگل کتے تو نہیں کاٹ رہے ہیں نا کیوں جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں کیوں تعلیم کے لیے بہتر زندگی کے لیے روزگار اب اس زمانے میں عرب میں تیل کی برآمدات ڈسکوریز نہیں ہوئی تھی تو یہ خطہ سب سے امیر تھا کوئی نور بھی یہی پڑھتا عثمان بن عفان دنیا کے ریچسٹ مین تھے اور سب سے زبردست حکومت دنیا میں اگر کسی کی تھی تو عثمان بھی پہنچا محبوب علی پہنچا ٹرانسپورٹیشن دنیا کا بیسٹ ان کے پاس تھا کمیونیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن سب سے بیسٹ ان کے پاس تھا ریلوے سب سے بہترین ان کے پاس تھے دکن ایئر ویز ان کے پاس تھی اس سے پہلے کے زمانے میں ادویات ہو دواؤں کا معاملہ ہو میڈیکل سائنسز ہو یہ سب ترقی کر گئی تھی تو بادشاہوں نے کیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو وہ وفادار جو مصطفیٰ کریم کے وفادار صحابہ تھے ان کی اولادوں کو بلانا شروع کیا پلیز کا آ جاؤ اس ملک میں معلوم ہے کہ فلاں صاحب کے حضور سے بڑی محبت کرتے تھے ان کی اولاد ہے بڑی مفروض پورا لگا ویزا دیا ویزا کا حکم دیا بلا کیا اب وہ آئے اور ہزاروں کی تعداد میں آئے میں دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتا لیکن مجھے یقین موقع ہے اور میرا یہ گمان ہے اور کمی ہے کہ جو وفاداران رسول ہیں جو امت میں شامل ہیں وہ نہ ہو وہ انہی صحابہ کی اولاد میں امام حسن کی اولاد آئی تو امام حسن کی سادات یہاں بیٹھے امام حسین کی اولاد آئی تو حسینی سادات یہاں بیٹھے زیدی سادات وہاں پر بیٹھے سادات کرام آتے رہے اب جب یہ آئے وفادار بن کر تو آج بھی ان کی نسلوں میں وفادار پائے جاتے ہیں اب یہ مت سمجھیے انہی وفادار آئے غدار بھی آئے امویہ بھی آئے عباسیہ بھی آئے یزید کی اولاد بھی آئی اب آپ بولتے ہم بھی مسلمان انہوں بھی مسلمان ہماری محبت اہل بیت سے ایسی اور ان کی محبت ایسی میں نے کہا بیٹا بات اتنی ہے تم وفاداروں کی اولاد ہو یہ غداروں کی اولاد فرق ہوتا ہے نسب کا بڑا اثر ہوتا ہے اور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے
سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، آج کل بڑا دھوم چل رہا ہے، معلوم کر لینا ہے جینیٹکس کے ذریعے تو ڈی این اے کیا کراتے بولو، ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے بول دیتے ہیں باپ کا بیٹا ہے، دادا کا پوترا ہے، نہیں معلوم ہو جاتا۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، خبر سے ہڈی کو سیدھا اگر کوئی بولا میں یہ بزرگ کی اولاد ہوں تو اگر یہاں انڈیا میں تو نہیں ہوتا، یورپ میں ہو جاتا، he was my ancestor and I am the legal heir, this property belongs to me۔ اللہ کیا کرتے ہیں، اس کا ایک بال نکالتے، وہ خبر کھولتے 500 برس پہلے کے دو 300، اس میں سے ایک پارٹیکل نکال کے دونوں کا ڈی این اے میچ کرتے، سمجھ میں آیا؟ ڈی این اے میچ ہوا تو بولتے یس یو آر۔ یہاں پہ بھی ایک پرنسپل تھے آپ لوگوں کے پاس، حیدرآباد سے آتے، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، مسجد میں بیٹھا ہوں، لیکن جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ثابت کر دیتا ہے آج کے دور میں کہ ہاں ہے۔ تو یہ جو ڈی این اے ہے دوستوں کی بڑی اہمیت کا حامل ہے، سائنس نے بھی ہوتی ہے، وفاداروں کی اولاد وفادار ہوتی ہے، غداروں کی اولاد غدار ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وفاداروں میں پیدا فرمایا ہے، اہل طریقت میں پیدا فرمایا ہے، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا ہے، مشائخ اعظام اور بالخصوص سادات کرام کا ادب اور احترام کرنے والوں میں پیدا فرمایا، انہی میں ذات والا صفات کی شہزادے حضور غوثیہ حضرت علامہ پیر طریقت سرکار سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، انہوں نے اپنی ساری زندگی وہی جوہر دکھائے جو ان کے آباء و اجداد نے دکھائے۔ دیکھیے آپ کے فیضان کاظمی کا جلسہ ہے، اللہ سلامت رکھے حضرت محبوب العارفین صاحب اللہ، جنہوں نے اس جلسے کی نگرانی کو قبول کیوں قبول فرمایا بتایا۔ دیکھیے عمومی طور پر یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں خصوص سے پایا جاتا ہے کہ ایک سلسلے والا دوسرے سلسلے والے کو تولیت نہیں کرتا، یہ چل پڑی ہے خواہش۔ لیکن میرے جد کریم سرکار موسیٰ قادری کے 250 سال پہلے کے حالات میں صاحبزادے بھی حضرت غلام علی قادری الموسوی نے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری حضرت کا یہ معاملہ تھا کہ حیدرآباد اور یہ دکن کے تمام مشائخ سے بڑے ادب اور احترام سے پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ ہمارے سلسلے کے نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سلسلے کی خون مت ڈالو، سارے سلسلے جا کر حیدر تمام کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قادری ہو تو حیدری ہو تو قادری، چشتی ہو حیدری ہو تو چشتی ہو، رفاعی ہو حیدری ہو تو رفاعی ہو، یہ سارے سلسلوں کا فیض منبع و مرکز، یہ ساری نہریں ہیں جو جہاں پہ ضم ہوتی ہے، جس سمندر میں ضم ہوتی ہے اس سمندر کا نام علی بن ابی طالب۔ تو وہ ہمارا نقطہ اتحاد ہے، وہ ہمارا میٹنگ پوائنٹ کیا ہے، سادات کرام کا مرکز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سادات کرام میں بالخصوص جو اوریجنل ہوتے ہیں نا، ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ جو ڈپلیکیٹ آ جاتے ہیں یہ بڑا مسئلہ کرتے ہیں، اور جو اوریجنل ہوتا نا وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، صاحب اقتدار کے سامنے نہیں جھکتا، اس کے مزاج میں نہیں رہتا جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی کے لوگ بولتے اکڑ ہے، اکڑتے ہیں بیٹا یہ خون ہے، خون اثر دکھاتا ہے، خون کیا کرتا ہے اثر دکھاتا ہے، اور خون کیسے اثر دکھاتا ہے، کربلا میں امام حسین کے خون نے اثر دکھایا، یزید نے کہا ہاتھ دے دے، حسین نے کہا سر لے لے، ہاتھ نہیں دوں گا، خون کی ندیاں بہا دی امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے، لیکن کمپرومائز باطل کے ساتھ کیا، کوئی کمپرومائز باطل کے ساتھ نہیں کیا۔ جو سادات کرام ہوتے ہیں یاد رکھنا، جو اوریجنل ہوتے ہیں وہ الگ پہچانے جاتے ہیں، اور جو ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں وہ کسی کے جوتیاں لے کے پھرتے، کسی کے جھمکے لے کے پھرتے، کسی کا شکلہ لے کے، کسی کے تبرکات لے کے پھرتے، اور اپنے بزرگوں کی روحوں کو رسوا کرتے، یہ بھی بولتے ہیں کہ آج ہمارے بزرگوں کی عزتیں باقی ہے تو فلاں خان صاحب کی وجہ سے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا نہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محبوب تمہارے گھرانے کی ذمہ داری تمہارا رب خود لے گا۔ ابھی حج مقبول کر کر پتہ نہیں کتنے حاجی آئیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے بھی وعدہ کیا تھا، اسماعیل سے بھی وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ کعبہ بن گیا تھا، دونوں سے وعدہ کیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. دونوں سے وعدہ کیا لیا؟ ابراہیم اسماعیل وعدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے. کیا کرو گے؟ ہمارے گھر کو صاف رکھو گے؟ ہاں رکھیں گے. کس کے لیے رکھیں گے؟ للطائفین، جو طواف کریں گے ان کے لیے. للعاکفین، جو اعتکاف کریں گے ان کے لیے. ورکوع السجود، جو یہاں کہہ کے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے. یہ کس سے وعدہ کیا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے گھر کی بات آئی، اپنے گھر کی، دونوں سے وعدہ لیا اور ڈیوٹی دی تم دونوں ہمارے گھر کو صاف رکھو. اور تاریخ شاہد ہے کہ ان دونوں کے بعد وہ گھر پھر صاف نہیں رہا. اس پر بدھ بیٹھے ہیں. بدھ نجیز ہوتے ہیں نا، اللہ کراہیت کرتا ہے اسے. ان بتوں کو میرے نبی نے نکالا اور علی حیدر کرار نے نکالا، علی مرتضیٰ نے نکالا. تو جب نبی کے گھر کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مصطفیٰ اس سے وعدہ کرو، ان کی صفائی کا حفاظت کا انتظام رکھو گے. حسن سے کہو، حسین سے کہو، ان کے بیٹوں سے کہو، زین العابدین سے کہہ دو کہ پیغام باقر تک پہنچا دو، جعفر تک پہنچا دو، موسیٰ تک پہنچا دو، کاظم تک پہنچا دو، علی رضا، تقی رضا، نقی رضا، عسکری، مہدی سب تک پہنچا دو. عبد القادر جیلانی آئیں گے ان تک بھی پہنچا دو. معین الدین ادبیری آئیں گے ان تک بھی پہنچا دو. نظام الدین اولیاء آئیں گے ان تک بھی پہنچا دو. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب ان کی حفاظت کی ذمہ داری میں تیرے حوالے نہیں کرتا، تیری نسل کی حفاظت کی ذمہ داری تیرا رب خود لیتا ہے. اب جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اب مجھ پر فتر سے جائے تو بیٹے نقصان ہمارا نہیں ہوتا، نقصان تمہارا. سیدوں کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے، سیدوں کو سدھار دیں گے. آقا علیہ السلام صبح قیامت تک کی نسلیں چلتی رہیں گی اور انہی کے صدقے اور تصدق لوگوں کو فیض ملتا رہے گا. یاد رکھیں انہی سلسلے کی ایک کڑی شہزادے رسول موسیٰ انہوں نے اپنی ساری زندگی جدوجہد میں گزاری. آسانی سے بیٹھ سکتے تھے مگر میں نہیں بیٹھے. آج اورنگ آباد میں تمام سلاسل کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اورنگ آباد میں اشرفیہ سلسلے کے بہت بڑے پروفیسر علامہ سید علیم اشرفیہ IC جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں عربک کے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. ان کے جملے میں آپ کو پیش کروں گا. حضرت کے مثال پر انہوں نے فرمایا تھا کہ شہزادہ غوث اعظم حضرت خطیب الحق کا معاملہ یہ تھا کہ ہندوستان کی تمام خانقاہوں سے محبت اور تمام خانقاہ والے ان سے محبت کرتے، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، سہروردی ہو، تیرفائی ہو. کوئی ایسے شیخ طریقت نہیں ہے جن کو یہ کہہ سکے کہ حضرت کے ان سے اختلافات تھے. کیوں؟ ان سب کو یہ معلوم ہے کہ حضرت خطیب الحق نے ساری زندگی تصوف کی احیات کے لیے گزاری، درگاہ نظام کے فروغ کے لیے گزاری، معمولات مراسم جو درگاہوں پر ہوتی ہیں اس کے تحفظ کے لیے آپ وہابیت سے لڑتے رہے، جوجتے رہے، ہر طرف سے آپ پر دار ہوتے رہے. کہا یہ حرام ہے تو کہا تو سب پٹک پٹک کر مر جا. لیکن اہل سنت میں یہ رواج چل رہا ہے جس سے تو حرام کہتا ہے وہ حرام نہیں، اسے ثابت کرتا ہے. اسے بدعت کہا گیا، جسے بدعت کا خرافات کا نام دیا گیا. بابا کے دہل ممبر رسول پر ٹہر کر چیلنج کیا. وہی ہمت، وہی عزم، وہی استقلال، وہی حوصلہ، اسی کی روح پھونکنے کے لیے آج جلسے فیضانی کاظمی کا انعقاد عمل میں لایا ہے. اور حضرت اپنے لیے طرح کبھی نہیں لڑے. دوستو یاد رکھیں حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ جب فرماتے اور جب فرمانے پر آتے تو کسی سے ڈرتے نہیں اور کسی قسم کا کوئی منافق نظر مزاج نہیں. اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مولوی ہوں چندہ نہیں کرتا، پیر ہوں چوچا نہیں. یہ ایک جملہ ایسا تھا جو بظاہر لوگوں کو چبھتا تھا، لیکن اگر ایک صوفیاء کے اور علماء کے عارفین کی اقوال پر غور کرو تو ایک جملے سے کئی راز برآمد ہو. غور کرنے والے پر ہے کیا فرمایا مولوی ہوں چندہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چندہ کرنے والوں کو برا کہتے، اس کا معنی اور مطلب یہی کہ چندے کو میں نے اپنا دھندا نہیں بنایا. چندہ کرو، صحابہ نے بھی کیا، چندوں میں ضرورت پڑی حضور نے بھی بلایا آؤ، لیکن صرف چندہ ہی کرتے ہو.
دین کا کام بھی نہ ہو. آپ تعویذ تشتری کرو لیکن صرف 24 گھنٹے یہی کرتے ہو. صبح اٹھے لائنا، دوپہر ہوئی لکیرا، رات ہوئے فریدے. میں نے کہا یہ اولیاء اللہ نے 24 گھنٹے نہیں کیا ہے، ٹھیک نہیں پر لکھتے تھی تو سلطنت عطا فرما. یہ بزرگوں کا کرم، کلچے کھلا دیے تو 7 پشتوں کو حکومت کرنا، یہ بزرگوں کا کرم ہے. لیکن 24 گھنٹے یہی نہیں کرتے رہے. ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کی زندگی میں جدوجہد تھی، کڑاکے کی سردی ہو کہ گرمی ہو، فجر کی نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے تو پڑھتی ہے. آپ کبھی گمان تصور کر سکتے ہیں کہ کسی ولی نے اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا کی ہو؟ بولیے نہیں. بس ہم ان کے ماننے والے مقتدین ہیں، ہے کہ نہیں بتائیے. کوئی نظام الدین اولیاء کا غلام ہے، یہاں پر کوئی شاہ نور نبی کا غلام ہے، کوئی سلسلہ قادریہ والا بیٹھا ہے، کوئی چشتیہ والا بیٹھا ہے. یہ سوچیے کہ ہمارے جو اسلاف کی جو تعلیمات تھی ہم نے اس سے روکرداری اور انحراف کیا ہے، جس کی وجہ سے باہر والوں کو بولنے کا موقع ہے. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اورنگ آباد کی سرزمین پر اللہ نے نبی کی یاد میں کیسے شہزادے کو تیار کیا ہے. اس کالے کالے غلاف ہونے والے کعبے سے لے کر اس کالی مسجد تک ماشاءاللہ وہاں پر بھی علی کا راستہ، یہاں پر بھی علی کی اولاد. اور یہ ذمہ داری سادات کرام ہی کی ہے، یاد رکھنا. کیا ہے؟ سادات کرام ہی کی ہے، یاد رکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں میری اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں اور ان کو غور سے دیکھو، ان کے دامن کو پکڑ کر رکھو اور ان کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. کیا کرو؟ کشتی میں. تو یہ ساری کشتیاں لے کر آئے. اور کشتی کی ضرورت کب پڑتی؟ پانی ہونا، طوفان بھی ہونا. نوح علیہ السلام کو اللہ حکم دیا کئی سال تک کشتی بنانا، 2500 منٹ ڈوبا ہو رہے. ان کو کیا ہو گیا؟ دماغ جگاتے ہیں کیا پانی کے لیے کشتی بنا رہے؟ طوفان میں آدمی سمندر نہیں ہے، جہاں سے تنوع میں سے پانی برآمد ہوا اور نوح کشتی بنا رہے. کئی لوگ چلا 100 فیٹ کی اس کی ہائٹ ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہے طوفان آنے والا ہے. حضور کیا فرمائے؟ کشتی ہے میری اہل بیت. یعنی مطلب کیا ہے؟ بہت طوفان آنے والے امت میں. نوح کی امت میں ایک طوفان آیا تھا، ایک کشتی کافی تھی. اور میری امت میں بے شمار طوفان برپا ہونے والے. خارجیت کا طوفان برپا ہوگا، ناصبیت کا طوفان برپا ہوگا، وہابیت کا طوفان برپا ہوگا. پتہ نہیں کتنے ایسے گندے گندے طوفان جو ڈبونے والے ہوں گے امت پر پیدا ہوں گے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ مزاج مبارک ہے. 1400 سال سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں روانہ فرما رہے تاکہ طوفان آئے تو امت محفوظ رہ سکے. ایک کشتی کا نام اورنگ آباد میں نظام الدین اولیاء بھی ہے، ایک شاہ نور حموی بھی ہے. ملتباد میں کیسے کیسے اولیاء کاملین ہے. ہر دور میں طوفان آتا رہا، یہ کشتی لے کر آئے اور لا کر کہا ڈوبنے والوں ڈوبو مت، ہم آئے ہیں کشتی لے کر سوار ہو جاؤ. اسی کشتی میں بٹھانے کا پرمیشن آج صاحب سجادہ کو ہے. چکلمبا شریف کے حضرت قبلہ گاہ یہاں پر ٹھہر کر بیٹھے ان کو ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ اوریجنل کشتی کو پہچانو. اوریجنل کشتی کو پہچانے تو منزل تک پہنچنے والے نے تو راستے میں وہ کیا کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں تو ہم تجھ کو بھی نہیں ڈوبے. تو ان کو لگ تو پکڑو. جب اوریجنل ہے، سادات ہے، تو یہاں پہ بھی خان صاحب بیٹھے ہیں، پڑھان صاحب حافظ عبد الماجد خان صاحب اوریجنل خانے ہوں، ان کی طرف دیکھیے. آپ اب سادات کرام کے سامنے کو بڑی یہ پکڑ لو تو لوگ آپ بولتے بھائی جب سادات ہے تو پھر آپ کا کیوں پکڑنا تھا؟ بات ایسے بولیے ذمہ داری کی بات. میں کسی کی تحقیر یا توہین کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن جب آپ کو صاف اور شفاف پانی مل رہا تو پھر آپ پہلے کچھ پانی سے احتیاط کی. جب آپ کو ہواؤں میں بڑھایا جا رہا ہے تو پھر آپ زمین پر کیوں نہیں گرنا چاہتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ہی دامن پکڑ لو. دیکھو سلسلے طریقت میں ایسا معاملہ ہے، بس بات فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے اپنا پیر مان لی اور کسی کا ہاتھ تھاما نہیں تو میرا صبح قیامت تک میرا ہی ہوئی ہے. یہ طریقہ مکروہ ہے فرمائے. یہ مکروہ انما یرید اللہ یذهبکم الرجس بیت کی آیت آپ نے سنی. اس کے بعد میں نے خطبے میں جو آیت اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر گئے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب تمہارے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر گئے. ید اللہ فوق ایدیہم، پر اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں.
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہمیشہ رہے گا. اللہ جسم اور جسمانیت سے بات ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے جب ہاتھ بڑھایا، جب صحابہ نے ہاتھ پکڑا تو اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا. محبوب تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں نا مصطفیٰ، یہ تیرا ہاتھ نہیں، اب تیرے رب کا ہاتھ ہے. اور جس کو رب کا ہاتھ مل جائے، جسے رب کا سہارا مل جائے، بولو وہ راستے سے ہٹ سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، ڈل ہو سکتا ہے نہیں. یاد رکھیے جتنے سادات کرام ہیں ان کا کنیکشن مضبوط ہے. بیٹھو تو مضبوط کشتی میں بیٹھو، ایسی کشتی میں بیٹھو جو کنارے تک لے کر جائے گی اور سلامتی کے ساتھ لے کر جائے گی. اگر میرا دامن نہیں، حضرت کا دامن پکڑنے میں آپ کو تھوڑی سی ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، جاؤ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھو. بھائی ادھر ادھر والوں کا ڈبو پکڑو، گلی کوچے سے آ جا رہے ہیں، رنگ برنگی کلرفل ملٹی کلر. ہمارے بابا ہمارے دادا تھے تو تم ہے. میں نے کہا تمہارے باپ دادا کو جس نے کرنا پڑا وہ ہمارے باپ اللہ پوچھے گا میری نعمتوں کا تم نے ذکر کیوں نہیں کیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا خوب ذکر کرو. اما کی نعمت رب کا کہا دے ضرور چرچا کرو. آج کل مکھیہ کو بیٹھے ہوئے پیچھے مجھے آتے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے حضرت ہے تو سب ہے، غریب نواز کی امت ان کی وجہ سے تھی. نظام الدین محمود الہی کے دربار میں آنے والوں کی کثرت انہی کی وجہ سے. میں نے کہا دیوانوں کس طرف جا رہے ہو؟ خود ڈوب رہے ہو اور امت مصطفی کو بھی ڈبانے چلے ہو. یاد رکھو جب تک نبی کی یاد زندہ ہے نبی کی امت کو ڈوبنے نہیں. کربلا میں خون دینا پڑا، دے کر بچا لیا. یہاں پر ضرورت پڑے گی بھی پتہ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمتوں کا خوب ذکر کرو. اور اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اورنگ آباد والوں کے لیے نظام الدین اولیاء اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بولو. شاہ نور حموی ہیں، شاہ علی حسین دیری ہیں، کیسے کیسے اولیاء ہیں ہندوستان کے چپے چپا پر ہے. ان کا ذکر کرو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. ان کے دامن سے وابستہ رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جد و جہد شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن علامہ سید کاظم بادشاہ قادری المرسل الجیلانی قدس اللہ قرآنی نے اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لیے کی تھی. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں حوصلہ عطا فرمائے. جو جذبہ ان کے پاس تھا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جذبہ بھی ہمیں عطا فرمائے. اور جو ان کے پاس استقامت تھی باطل کے ایوانوں سے ٹکرا جانے کی، یعنی کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ عقائد کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا. ایک تاریخ سال واقعہ سنا ان کے جلسے فیضان کاظمی ہے اور اپنی بات کو ختم کر لو. مجلس اتحاد المسلمین کے زیر حیدرآباد کی سرزمین پر آج سے 15 برس پہلے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا. قادیانیت کا سینٹینری سیلیبریشن. پورے ہندوستان سے قادیانی آ رہے ہیں، پورے ہندوستان سے قادیانی آ کر حیدرآباد کو اپنا بیس بنا رہے ہیں. حضرت کی رگ قادریت اور رگ ہاشمیت پھڑکی. حضرت نے فون لگایا سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اس مخبا ہے آتے کہا سلام کیا چل رہا؟ تماشا کیا ہو رہا ہے؟ قادیانیت کا جلسہ حیدرآباد میں. اور اتنے زور سے اتنے شور سے اتنی ہنگامہ آرائیوں کے ساتھ ہم کیا مر گئے ہیں تو بھاشا کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضرت اویسی صاحب سے بات کی. میں آپ کے پاس روانہ کرتا ہوں، بات کیجیے. ترتیب بنی بات کی. اس کے بعد اللہ سلامت کے اسد الدین اویسی صاحب کو انہوں نے جلسے کا اہتمام کرنا ہے اور کہاں پہ کروایا؟ دارالسلام کے وسیع اور اس میدان میں. اور اس کا پریشر اس وقت کے چیف منسٹر وائرس راجشیکھر ریڈی، اس کا بیٹا آج آندھرا پردیش میں حکومت کر رہا ہے. جگن موہن ریڈی وائرس کانگریس، وہ جب کانگریس میں تھا وہ چیف منسٹر تھا. اس کو کہا گیا کہ ہم اس جلسے ہونے نہیں دیں گے. تو کہا ان کے پاس بڑی شہر نہیں روکا جا سکتا، ہم پریشر ماؤنٹ کریں. اور پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے جلسہ کیا گیا. 1 لاکھ سے زائد لوگ اس میں جمع، 1 لاکھ سے زائد لوگ. حضرت خطیب دکن کا آپ کو کارنامہ بتا رہا ہوں، قدس اللہ پورا بے شمار کارنامے 50 سالہ خدمات زندگی کی رہی، لیکن ایک کارنامہ بتا رہا ہوں اور اس میں عقیدے کا تحفظ کا جوہر دکھایا تھا. خدا کی عزت کی قسم ایسی جرأت علی کی اولاد کے سوا کسی کے پاس نہیں. وہ جلسہ ہوا، پریشر ماؤنٹ ہوا، 1 لاکھ لوگ جمع ہو جانا دارالسلام. اس کے بعد چیف منسٹر کے پاس نمائندگی کی گئی اور چیف منسٹر نے ایکسپیشل آرڈرز دیے، کورٹ کو پاس کیا، ویزا رکھا گیا. حضرت جانتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا حیدرآباد میں، لہٰذا کورٹ نے کہا کہ یہ پرمیشن کو منسوخ کر دیا.
اور اس نے کہا we will not be able to provide security for this اجتماع. اور اس نے اپنا عذر پیش کیا. کورٹ نے کہا اوکے. کورٹ نے کہا کنٹیکٹ میں نہیں آیا. کورٹ نے کہا تھا کہ یہ فنکشن ہونے دو. اس جلسے میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ گئے. دیوبندی بیٹے کے شہزادے غوث اعظم کی زندگی کا پہلا جلسہ تھا کہ حضرت نے تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ اسٹیشن. حضرت کہتے تھے میں آتا ہی نہیں, جاؤ میں نہیں آتا تمہارے جلسوں میں, تم میرے جلسے میں بتاؤ. وہ ذوالفقار حیدری تھے, وہ کبھی کسی سے کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. لیکن اب جب ملت اسلامی اور ختم نبوت کے تحفظ کی بات آئی تو زندگی میں پہلی بار دارالسلام کے اسٹیج پر شہزادے غوث اعظم حضور خطیب دکن علامہ سید قاسم پاشا قادری تشریف لے کر گئے. اب سارے دیکھ رہے ہیں, یعنی حدیث والے بھی بیٹھے, دیوبندی بھی بیٹھے ہیں, نجمی بھی بیٹھے ہیں, قاسمی بھی بیٹھے ہیں, سلفی بھی بیٹھے ہیں, بریلوی بھی بیٹھے ہیں, حیدرآباد کے بھی بیٹھے ہیں, نظامی بھی بیٹھے ہیں. ہر مکتب فکر کا عالم بیٹھا ہے اور کہنے لگے واہ آج تو ہو گیا کام. قاسم پاشا زندگی پر ہمارے کو بائیکاٹ کرتے تھے, آج ہماری صف میں بیٹھ گیا. آج ہماری صف میں بیٹھ. اس زمانے میں ایک مولانا تھے عاقل صاحب, انہوں نے زندگی پر تو مخالفت ہوتی رہی تھی لیکن آج ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن شہزادے غوث اعظم کے تیور دیکھو, یہ وہی خون ہے جو امام حسن اور امام حسین کے رگوں میں بشمار تھا. شہزادے غوث اعظم جب کتاب کے لیے آئے, آخری بالکل سیکنڈ کلاس کتاب تھا, میں بھی اس جلسے میں موجود تھا. عوام کو جب دیکھا تو ایک سناٹا, ایک خاموشی, سکون چھا گیا ایک لاکھ کے مجمع میں. اور لوگ ایسے حضرت کو دیکھ رہے ہیں کہ زندگی بھر تو آپ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو, نہ ان سے نہ ہاتھ ملاؤ, نہ ان کے ساتھ جلسے میں شریک کرو. لوگ خاموش ہیں لیکن ہزاروں لوگ ہزاروں سوال حضرت کے چہرے پہ دل تک کر رہے ہیں. اور حضرت سمجھ رہے ہیں ایک ایک سوال, ایک ایک آنکھوں سے امڑتے ہوئے سوال کی طرف خطیب دکن حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے. اس سے پہلے کہ سوال زبان پر آتا, حضرت نے کہا ان کو جو دیکھ رہے ہو سارے مولویوں میں جیسے سانپ سن گیا. کہا ان کو دیکھ رہے ہو, ان سے عقیدے کا اختلاف ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے. یہ اٹھا کر دیکھ لو یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر, آپ کو یہ فائل ویڈیو میں مل جائے گی. فرمایا ان سے عقیدے کا اختلاف کل بھی تھا آج بھی ہے. ساتھ بیٹھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدے کا اختلاف ختم ہو گیا ہے. جب جب قوم اور ملت کی بقا کی ضرورت آئے گی, آج کل بھی بیٹھے تھے, آج بھی بیٹھے گے, مستقبل میں بیٹھیں گے, لیکن ہم نے ان سے عقیدے میں کمپرومائز نہیں کیا. یہ ضرورت کی حضرت شہزادے غوث اعظم کی. اگر ملی مفادات کے لیے بیٹھنا بھی پڑے تو صبح قیامت تک امت مصطفی کو, غوث اعظم کے غلاموں کو, غریب نواز کے مریدوں کو, غلاموں کو حضرت خطیب دکن کے پیغام دے کر گئے ہیں بیٹھو ضرور لیکن عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرنا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی مختار ہے تو مختار ہے, اس میں کمپرومائز نہیں. خاتم النبی ہے تو خاتم النبی ہے, نبی زندہ ہے تو نبی زندہ ہے, نبی دینے والے ہیں تو دینے والے ہیں. شفاعت کبریٰ ہو کہ حیات مصطفیٰ ہو کہ معجزات رسول ہو کہ توسل بالنبی ہو, توسل بذات رسول ہو, اس کے آج بھی صبح قیامت تک یہی پیغام شہزادے غوث اعظم کا تھا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. یاد رکھو صبح کلیت الگ چیز ہوتی ہے, قوم کے مفادات کے لیے قربانیاں دینا الگ بات ہوتی ہے. بس بات اتنی سی ہے دوستو کہ شہزادے غوث اعظم نے ساری زندگی اپنی وہابیت سے, خارجیت سے, ناصریت سے جنگ پہ گزاری اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ علی کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اہل بیت کی جب ناموس کے تحفظ کا معاملہ آئے گا تو سادات کرام کبھی خاموش نہیں بیٹھے. لاکھ فتوے تم لگاتے رہو, ہم علی علی کرتے تھے, علی علی کرتے ہی رہے. اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامو, صحابہ کا ادب کرو, احترام کرو, فروئی مسائل میں مت کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت کرو, یہ بڑے وہ بڑے, اللہ جانتا ہے کون بڑے ہیں. یہ فروغی معاملات میں, یہ افضلیت کے مسائل میں, اس جھگڑوں میں, ان ٹاپکس میں آپ کو قطعی طور پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حشر کا میدان دور نہیں ہے. ہم بھی دیکھیں گے علی کی شان, تم بھی دیکھو گے علی کی شان, اور خالق بھی دیکھے گا علی کی شان, اور وہی جنت میں جائے گا جو علی والا ہوگا.
علی والے بن جاؤ، نبی والے بن جاؤ، غوث و خواجہ والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر اورنگ آباد میں رہنے والے تمام سادات کرام، مشائخ اعظام بالخصوص حضرت سید محبوب العارفین یعقوب میاں صاحب جملہ کی دراز فرمائے، آپ کے خانوادے کے فیوز و برکات کو آپ کے ذریعے جاری و ساری فرمائے، شب قیامت تک آپ کی نسل در نسل سے فیوز و برکات جاری و ساری دیتے رہے۔ حضرت قبلہ کے لیے بھی میں دعا کروں کہ پروردگار آپ کو اقبال میں ترقی عطا فرمائے، غوث اعظم کو فیوز و برکات کو آپ کے ذریعے جاری و ساری رکھے، شب قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ میں تمام مریدین سلسلہ بالخصوص ہمارے شہباز قادری ہے، افضل قادری ہے، اور ان کے جو رفقا ہیں شیخ زبیر یہاں پر بیٹھے ہیں، تمام ہمارے سید جمیل صاحب مرحوم ہیں جو انہوں نے اس جلسے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنی پیر بھائی کا نام بول رہا ہوں تو معاف کرنا، ایک ایک پیر بھائی کے ساتھ 100 پیر بھائی ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، پروردگار آپ لوگوں کے اتحاد کو سلامت رکھے، اور میں کہوں یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قادری اور چشتی اتحاد کو سلامت رکھے۔ یہ قادری اور چشتی اتحاد ہندوستان میں اہل سنت کی بقا کا ضامن بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی مطلوبیت و گستاخ غلامی عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی غلامی عطا فرمائے، صحابہ کرام کا ادب اور احترام عطا فرمائے، غوث و خواجہ کی تعلیمات پر ہمیں صبح قیامت تک کاربند فرمائے، اور شہزاد حضور غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جو سنیت کی انہوں نے بے لوث خدمات کی ہیں، پروردگار اس کے ذریعے ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات کے چشمے کو صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى في سيدنا صلى الله عليه وسلم۔ الفاتحه۔ رب العالمین، اس مجلس میں، اس محفل میں جو کچھ کرنا کلام پڑا گیا ہے رب العالمین، جو بھی ذکر کیا گیا رب العالمین سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ رب العالمین، اس کا تحفہ، اس کا نذرانہ تیرے حبیب، تیرے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ رب العالمین، اس کا تحفہ، اس کا نذرانہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول منظور فرما۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشائی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ قبول فرما۔ مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ قبول منظور فرما۔ رب العالمین، اس کا تحفہ، اس کا نذرانہ علیہ اولادہ ازواجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ قبول فرما۔ علیہ اولادہ ازواجہ، مولا کائنات، مولا مشکل کشائی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ قبول فرما۔ رب العالمین، اس کا تحفہ، اس کا نذرانہ تمام جانثار صحابہ کرام، تابعین، تابعین، شہداء کرام
की बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इसका तोहफा है, इसका नजराना पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जीलानी महफूज सुब्हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। हिंदल वलियत रसूल ख्वाजा खाजना फखर हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। बाबा फरीद मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इसका तोहफा, इसका नजराना शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ज़री ज़रबक सुल्तान जी की बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। सादिर पिया कलीली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इसका तोहफा, इसका नजराना हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, शेख अय्यूबी खुतबे मदीना रहमतुल्लाह अलैह, शेख कलीमुल्लाह शाहजहान आबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इसका तोहफा, इसका नजराना खुद अफ्ताब खुद रकन शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। वहीदुन नबी महबूब रब्बुल आलमीन मौलाना मोहम्मद फखरुद्दीन फखरे जहां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। मौला करीम आज की इस मीटिंग के बारगाह में शरीफ कबूल अता फरमा और हुजूर पिलाने के हौसला और तसव्वुर हाजिरीन के सफ़े तसव्वुर बड़ा हाज़िरीन की हाज़िरी कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आज की इस बज़्म का, इस महफ़िल का, ज़िक्र व अस्कार का, तेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र का सवाब परवरदिगार तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम आल और औलाद को अता फरमा। मौला कायनात की तमाम औलाद इकराम को अता फरमा। ये खुशबू गौसे आज़म पीरानी पीर के शहज़ादे हुज़ूर सरकार से शाह आज़म बादशाह कादरी अल मुसवी जीलानी क़द्दसल्लाहु मुलानी की अता फरमा और उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। अल-फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अंबिया इकराम की बारगाह में नज़र करते कबूल फरमा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। तमाम अहले बैत अतहार और पंजे तने पाक की बारगाह में नज़र करते कबूल फरमा। शहीद आज़म सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम और तमाम शुहदाए करबला की बारगाह में इस महफिल की नज़र से कबूल फरमा। इलाही खुसूस बिलखुसूस साहिब उर्स शहज़ादे दक्कन का खतीब दक्कन कहा जाता है, लेकिन मैंने हमेशा सरकार को खतीब हिंदुस्तान और खतीब अहले बैत के नाम से जो तो जिक्र किया है जहाँ अपने बयानात हुए हैं। खतीब अहले बैत खतीब हिंदुस्तान सरकार सैयदना शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत सैयद काज़िम पाशा क़ादरी अलैहिर्रहमा की बारगाह मुक़द्दस में इस महफिल की नज़र पेश कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हज़रत सैयद काज़िम पाशा अलैहिर्रहमा के सदक़े और तुफ़ैल तमाम हाज़िरीन मजलिस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। जिन जिन हज़रात ने इस महफिल में दामे दिरमे सुखन हिस्सा लिया है, तमामी हज़रात की कारोबार में कमाई में खैर व बरकत अता फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें रोज़ी अता फरमा, जो रोज़ी से है उनके रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमामों की औलाद को नेक सालिह बना। इलाहुल आलमीन औलिया इकराम की मोहब्बत से हम तमामों के सीनों को अपना मदीना बना। इलाहुल आलमीन हम तमामों पर पंजे तने पाक के सदक़े और तुफ़ैल अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन सरज़मीन औरंगाबाद के तमाम औलिया इकराम की बारगाह में इस महफिल की नज़र पेश करते कबूल फरमा। खुसूस बिलखुसूस हज़रत शाह नूर हमदानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में नज़र कबूल व मंजूर फरमा। तमाम महाराष्ट्र के सरज़मीन पर जितने औलिया कराम लेटे हुए तमामों की बारगाह में नज़र कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन फैज़ काज़मी और मूसवी हम तमामों पर जो हो तो नाज़िल फरमा। हम तमामों को हज़रत सैयदना काज़िम पाशा अलैहिर्रहमा के सदक़े तुफ़ैल हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। और हम तमामों को इश्क़ रसूल मोहब्बत अहले बैत मोहब्बत पंजतन अता फरमा। पंजतन पाक की मोहब्बत से हम तमामों के सीनों को मदीना बना। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को ताजदार दो आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
غوث و خواجہ کا صدقہ عطا فرما، قادری سلسلے کی برکت عطا فرما، چشتیہ سہروردیہ نقش بندیہ سلسلے کی برکت عطا فرما، الہ العالمین شاذلیہ سلسلے کی برکت عطا فرما، رفاعیہ سلسلے کی برکت عطا فرما، دنیا میں جتنے سلاسل ہے تمام سلاسل کے بزرگوں کا صدقہ عطا فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو حضرت سیدنا موسیٰ قادری علیہ الرحمہ کے صدقے اور طفیل اور خصوص بالخصوص صاحب عرف شہزادے غوث اعظم حضرت سید الشاہ کاظم پاشا قادری علیہ الرحمہ کے صدقے اور طفیل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، شاہ مردہ شیر ازا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، الہی بحرمتی جد الحسن والحسین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک اور ضروری اعلان کہ انشاءاللہ 18 ذی الحج یعنی بروز جمعہ بعد نماز عشاء نظام الدین اولیاء دربار میں یوم غدیر کی محفل رکھی گئی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس محفل میں شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ محفل کے بعد لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، مولا کی ولایت کا دن ہے وہ، آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔
पीर भैया पूरे कहाँ हैं? पीर भाई इधर आओ पूरे। पूरे पीर भाई चेन बनाओ। नदीम भाई गाड़ी आएगी। भाई